توجہ ہے بات شروع کی جائے۔ سورہ تعاون کی پہلی آیت میرے پیش نظر ہے۔ ارشاد ہے یسبح للہ، حقیقت تسبیح پر بھی آپ گفتگو سن چکے ہیں، حقیقت صلاۃ پر بھی بات ہو چکی ہے، اور اب حقیقت حمد پہ گفتگو ہوا چاہتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا جو شے ساتوں آسمانوں میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو شے زمین پر ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کوئی اختیاری اور کوئی اجباری۔ جو دل سے تسبیح نہیں کرتا وہ جبر مشیت سے کرا لیتا ہے، جیسے سرکش سجدہ نہ کرے اور وہ اس کے سائے سے سجدہ کرا لیتا ہے، اس طرح سے وہ اپنی تو بے نہیں، اسی طرح وہ اجباری تسبیح بھی جاری کراتا ہے۔ اس بحث کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا۔ جو بھی آسمان و زمین میں ہے، جو شے، من کا لفظ نہیں، ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے لغت عرب میں، جو حقیقتیں آسمانوں میں چھپی ہیں یا ظاہر ہیں، زمین پر پوشیدہ ہیں یا عیاں ہیں، سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، ملک بھی اسی کے لیے ہے اور حمد بھی اسی کے لیے ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، ملک کا مالک بھی وہی اور حمد کا مالک بھی وہی۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کیونکہ لام تملیک ہے، جیسے لہو ما فی السماوات، اس کے لیے ہے جو آسمان و زمینوں میں ہے، یعنی مالک ہے وہ ہر شے کا، تو یہاں بھی وہی لام تملیک ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، ملک کا مالک بھی میں، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور حمد کا مالک بھی میں۔ سبحان اللہ۔ شاگر بھائی یہاں کیے جانے والے حمد کی بات نہیں کی اس نے، ملکیت والے حمد کی بات کی ہے۔ زمانہ حمد اور شکر کے چکر سے نہیں نکل پایا۔ سبحان اللہ۔ زہر بھائی یقین مانیے 2000 سے زائد کتاب ایسی میری نظر میں ہے کہ جس میں یہی بحث ہوئی ہے کہ حمد اور شکر ملتی جلتی چیز ہے، اگر ملتی جلتی ہوتی تو دونوں میں ایک ہوتا۔ شکر کا الگ ہونا اور حمد کا علیحدہ ہونا دلیل ہے اس بات کی، دونوں جب عربی کے لفظ ہیں، حمد شکر نہیں، شکر حمد نہیں، اور جنہیں یہ ادراک ہوا کہ حمد اور شکر الگ ہیں تو بڑا تیر ظاہر رضوی انہوں نے یہ مارا کہ حمد ہوتا ہے عطا کے بغیر اور شکر ہوتا ہے عطا کے بعد۔
تم نے تھکن اتار دی میری. ہاں جی ہاں، تمہاری امانت تھی، تم نے سنبھالی. عطا کے بغیر جو مدح و ثنا ہو وہ حمد، اور عطا کے بعد جو تعریف ہو وہ شکر. اور آؤ میرا چیلنج ہے علماء زمانہ تک، شمال سے جنوب، شرق سے غرب تک، ڈنکے کی چوٹ پر غضنفر ممبر سے بلا خوف تردید یہ کہنے لگا ہے، غضنفر سے لے کر آدم تک ہر شکر کرنے والے نے اللہ کا شکر کیا، حمد صرف 14 نے کی. اسی ایک جملے میں اللہ جانے کتنے اشرے چھپے ہوئے ہیں. یعنی چاہے حجت ہے یا محجوج، نبی ہے یا امتی، امام ہے یا ماموم، خلیفہ ہے یا مستخلف، عالم ہے یا جاہل، کچھ لیا تو تعریف کی. یہ صرف محمد و آل محمد ہیں جنہوں نے حمد کیا. تو جو اپنے خدا سے لیے بغیر اس کی مدح و ثنا کرتے ہوں تو نبی شاء اللہ جانے وہ لے کر کیا کرتے ہوں گے. ہاں، اور نہیں اس کا سبب ہے، کیونکہ جو پہلی تعریف میں نے کی تھی نا، جو علماء نے کی کہ کچھ لیے بغیر جو مدح و ثنا ہو وہ حمد. اور یہ بھی لطیفہ ہے علمی جعفر نقوی کہ جو حروف حمد میں ہیں وہی مدح میں ہے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ جو حروف حمد میں ہیں وہی حروف مدح میں ہے. فرق اتنا ہے، ایک میں ہائے ہتی پہلے ہے اور ایک میں آخر میں ہے. اور یہ میں کئی مجالس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میم کا حرف امکان کے لیے ہے، حمد میں امکان درمیان میں ہوتا ہے اور مدح میں امکان پہلے. ہاں تو یعنی اکرام بھائی یہ اصول ہے، مدح میں امکان کا پہلے ہونا دلیل ہے کہ ممدوح شاید کم ہو، مدح بڑھا دے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہو سکتا ہے کہ مدح کی قامت اتنی ہو اور مدح اتنی ظاہر کرے کیونکہ اس میں امکان پہلے ہے، اور حمد میں امکان درمیان میں بند ہے، یعنی بڑھائے جانے کے تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو اب جو تعریف ملک اور میری سمجھ میں آئی وہ میں کرنے لگا ہوں، اور شاید خواہ وہ سبب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ وجہ کیا ہے کہ زمانہ شکر کرتا ہے. اور یہ میں ظاہر صاحب اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں داؤد جیسے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کیا کرو. یعنی نبیوں سے بھی شکر مانگا، تیرے نبی سے کہا قل الحمدللہ، تم حمد کیا کرو.
جی سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ یعنی انبیاء سے کہا شکر کرو اور میرے نبی سے کہا حمد کرو. اس کی وجہ یہ ہے. اور ایک جملے میں اللہ جانے میرا کتنا لہو خرچ ہوا ہوگا اور تم 5 سیکنڈ کے اندر واقف کار ہونے لگے ہو. کسی کی ظہیر بھائی صفات کی مدح کرنا حمد ہے، کسی کی بخشش کی مدح کرنا شکر ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ صفات کی مدح کا نام حمد اور بخشش کی مدح کا نام شکر. عیسیٰ ہو یا آدم، انہیں خبر ہی کیا اس کی صفتیں کیا ہیں. شکر حق ادا کرتے ہیں بندے کچھ پانے کے بعد. حسین تو نے شکر حق ادا کیا گھر بار لٹانے کے بعد. پلے پڑی بات دوستو، کیونکہ مدح صفات حمد ہے اور سوائے 14 کے کون بتا سکتا ہے اس کی صفتیں کیا ہیں؟ حجت بتائے یا محجوج، خالق ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے، قدیر ہے، اور آخر رک جائیں گے. لیکن میں نے منبر کوفہ پہ ایسے خطیب عدل کو دیکھا ہے، میں نے کہا آپ اس کی صفات کو کیسے جانتے ہیں؟ تو میرے خیبر شکن نے اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نحنو صفت اللہ، ہم خود اس کی صفت ہی تو ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ مولا نے یہ نہیں فرمایا دلدار جعفری کے نحنو صفات اللہ. ہاں نحنو صفات اللہ، ایک صفت اس کی اور وہ ہم ہیں. نہیں میں نے اکرام بھائی اسی منبر سے ایک جملہ بولا تھا، آج اس کی تفہیم تشریح کا وقت آ گیا ہے. سر اٹھاؤ. ساگر بھائی امیر کائنات فرما رہے ہیں کہ پروردگار تیری ساری صفات مل کر بھی، کیا کہہ رہا ہے علی؟ تیری ساری صفتیں مل کر بھی تیری ایک صفت کو بیان نہیں کر سکتی. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں اے کاش اس وقت میرے سامنے علماء ہی ہوتے سارے، اور صرف علماء نہ ہوتے ظہیر بھائی، علماء عارفین ہوتے، اور پھر یہ جملہ بولا جاتا
ابو الحسنین فرما رہے ہیں پالنے والے تیری ساری صفات مل کر بھی تیری ایک صفت کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسے بیان نہیں کر سکتی. یعنی تیرا خالق ہونا، رازق ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، علیم ہونا، خبیر ہونا مل کر نہیں بتا سکتا کہ محمد کیا ہے، علی کیا ہے. نہیں، اب ظاہر رضوی میرا سینہ پھٹنے والا ہے، مجھے فکرہ بولنے کی اجازت ہے؟ کہہ دوں او جس مخلوق کے خالق کی صفتیں نہ بتا سکے کہ یہ کیا ہے، بری صفت کی پیداوار ملا کیسے جانتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ پچھلے محلے والے ٹھیک بیٹھے ہیں؟ کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیا کرنا ہے. یعنی صرف ان کا خالق خود بتا سکتا ہے یہ کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، اسی لیے تو ابھی آپ ہی پڑھ رہے تھے غالباً اس حدیث کو. فرمایا لا یعرفنی الا اللہ علی، مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. صفات اللہ نہیں کہا، اللہ کہا. تو آؤ دوستو، شاہد خان جملہ دینے لگا ہوں. اکرام بھائی، جس ایک صفت کو ساری صفتیں مل کر نہ بتا سکیں، مثلا میرا دماغ، میری خطابت، میرا علم، میرے لفظ، میری فصاحت، میری بلاغت، میری سلاست، میرا معانی و بیان مل کے نہیں بتا سکتا کہ غضنفر کی حقیقت کیا ہے. تو جس کو یہ ساری صفتیں نہیں بتا سکتی وہ کہلانے میں صفت ہے، حقیقت میں ذات ہے. جی جی، اسی لیے صفات اللہ نہیں، نحنو صفت اللہ کہا. تو اب یہ ذات کہلائیں گے. اور لاہور والوں، دعائے صبح پڑھتے ہو؟ دعائے صبح امیر کائنات کی تعلیم کردہ دعا صبح، تحفے سے لے کر اقبال الاعمال تک ہر کتاب میں مل جائے گی. امیر کائنات فرما رہے ہیں یا من دل علی ذات ہی بے ذات ہی، اے وہ ذات جس کی ذات پر دلیل ہے اس کی اپنی ذات. مردے جلانا اور کبھی سورج ابھارنا، ایک صفت تو تجھ میں ہے پروردگار کی. دنیا سمجھ رہی ہے جسے فضائل تیرے گرے، وہ صرف جھلکیاں ہیں تیرے اختیار کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ نہیں، ملک اور وہ دہقان جو ایک روٹی کے 4 لقمے بناتا ہے، چباتا کم ہے نگلتا زیادہ ہے، وہ مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو جائے گا. اس طرح بھی کھانا کھایا جاتا ہے؟ اسے میرا کھانا کرامت دکھائی دے گا، میری تو عادت ہے.
کھانا کھانا میرے لیے نہ معجزہ ہے، نہ کرامت ہے، نہ کوئی کشف ہے، نہ کوئی بڑی چیز ہے. ہاں میرا علم بڑی چیز ہے. تو بس یہ جو کچھ امجد نے رباعی میں پڑھا علی کے لیے ایسا ہی ہے جیسے میرے لیے کھانا کھانا. ارادے ہاں. چاہتا یہ ہوں کہ 5 دنوں میں تم اور کچھ نہیں تو حمد پوش ضرور ہو جاؤ. ہاں تھک تو نہیں گئے میرے دوست؟ یا من دل علی ذاتہ ہی بذاتہ، اے وہ ذات کی جس کی ذات پر دلیل ہے اس کی اپنی ذات. پورا ٹرک کتابوں کا میری ضمانت جس میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اللہ، وہ ذات جو اس کی ذات پر دلیل ہے وہ تیرا رسول ہے. کون ہے؟ بعض احباب کے چہرے اتر گئے کہ میرا مولا کیوں نہیں. عالم مانا میں ظاہر صاحب میرا چہرہ بھی اترا تھا. جعفر رکوی میں بھی چلا گیا تھا شہر کوفہ میں، مسجد اعظم میں خطیب منبر سلونی کا خطبہ سننے کہ وہ تو ہو گیا اللہ کی ذات اور مولا تیری ذات. فرمایا انا ذات الذوات انا ذات فی الذوات للذات. فرمایا میں ذاتوں کی ذات ہوں، میں ذاتوں میں ایک ذات ہوں کسی ذات کی خاطر. پلے پڑی ہے بات ہے؟ نہیں کبھی تم نے کسی بخت آور کو کسی کم بخت سے رشتہ جوڑتے دیکھا؟ نہیں، یہ لاہور والوں جبلت کے خلاف ہے، یہ قانون آفرینش کے منافی ہے، یہ آئین فطرت سے تصادم ہے. ہمیشہ بخت والے سے رشتہ جوڑا جاتا ہے. کیا نظر آیا ہے تیرے رسول کو علی میں کہ 73 فرقے کی کتابیں شاکر رضوی بولنے پہ مجبور ہو گئی. یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، جسم کیا کہا ہے رسول نے؟ تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون. یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا. جی نہیں، شاہد خان جب یہ مشہور ترین آسان حدیثوں کو نہیں سمجھتے مدعیان علم تو پھر اسرار کی تو بات ہی اور ہے. اگر کہتے نا میرا خون تیرا تو علی کا شرف بڑھایا تھا اپنے ساتھ جوڑ کے. بات تو الٹ ہے، یا علی تیرا خون میرا، تیرا گوشت میرا، تیری روح میری. ابھی یہ بتانے کا ظاہر صاحب وقت نہیں آیا کہ رسول دیکھ کیا رہے تھے اس روح میں، اس لہو میں، اس گوشت میں کہ کہہ رہے یہ میرا. نہیں، لاہور کی دھرتی پر اتنا لہو بہا ہے میرا
کہ میں یہ توقع رکھتا ہی نہیں لاہور کے سامعین سے کہ میں بات کروں اور وہ فضاؤں میں کھو جائے۔ علی میں کوئی ایسا طلسم کبریائی ہے، باطن کے جوڑ جوڑ پر جلی نے قبضہ کر لیا، ظاہر کے بند بند پہ نبی نے قبضہ کر لیا۔ باطن میں ہاشمی جلی نے کیا کہا؟ اہل اللہ، وجہ اللہ، اذن اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، یعنی علی کی ذات کو یوں بکھیرا۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں، علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں نہیں، یہ شرک ہے۔ پورا علی اللہ کی آنکھ ہے۔ یعنی ہم صرف یہاں سے دیکھتے ہیں اکرام بھائی، علی ہتھیلی سے بھی دیکھتا ہے، علی پاؤں کے تلوے سے بھی، سمجھ میں آ رہی بات؟ علی سر کے بالوں سے پسے پشت بھی دیکھتا ہے۔ پورا علی اللہ کی آنکھ ہے۔ علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ نہیں، یہ شرک ہے۔ پورا علی اللہ کا چہرہ ہے، یعنی علی کا ماتھا چومو یا پاؤں، سمجھو اللہ کا چہرہ چوما۔ تھک تو نہیں گئے ہو دوستو؟ علی کی زبان اللہ کی زبان نہیں، یہ شرک ہے۔ پورا علی لسان اللہ ہے۔ ہم یہاں سے بولتے ہیں، علی کے بال بولتے ہیں، علی کی کھال بولتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس پاپوش میں پاؤں ڈال لے وہ چمڑا بولتا ہے۔ میں نے نسیم شاہ ایک دن امام زمانہ پہ اشرا پڑھتے ہوئے ملتان کی سرزمین پہ میں نے حدیث پڑھ دی کہ یسمع من شراک نورہ اسرار التوحید، کہ میرے 12واں امام جب ظہور کرے گا تو میرے مولا کی جوتیوں کے تسمے توحید کے اسرار بیان کریں گے۔ خدا کی قسم جو پہنچے ہو میں کہتا ہوں وہاں، اور جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں تو پھر بھی کافی لوگ بولے ہیں، وہاں تو پرندے بیٹھ گئے تھے لوگوں کے سروں پہ۔ دوسرے دن مولانا دلدار جی میں گویا ہوں گے، ہے جوتی توحید کے اسرار، یہ اللہ کی توہین ہے۔ مجھ تک پہنچی، میں نے دوسری مجلس میں کہا اللہ جو قرآن میں سورہ فرقان میں کہہ رہا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ کہتا ہے جو شے ہے وہ میری تسبیح پڑھتی ہے۔ لگا رہے جو شے ہے وہ میری تسبیح پڑھتی ہے۔ یا آیت قرآن سے نکالو یا جوتی کو شے سے نکالو۔ میں نے کہا فرق اتنا ہے، جاہل کی جوتی صرف تسبیح کرتی ہے، حجت کی جوتی اسرار بتاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ جس چمڑے میں پاؤں ڈال لے علی، وہ چمڑا بولتا ہے، اسے زبان مل جاتی ہے۔ تو یہ باطنی قبضہ ہے جلی کا علی پر۔ اور رسول نے کہا تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا بدن میرا بدن، تیری روح میری روح، تیرا نفس میرا نفس۔ ظاہر پہ نبی نے قبضہ کر لیا۔
جس کے ظاہر و باطن پر وحدت اور ختم نبوت کے غلاف چڑھے ہوں. اللہ اکبر. نہیں میں ظاہر بھائی اب مجبور ہو گیا ہوں ملک، اور اب میرا سینہ پھٹ جائے گا. بولو پھاڑ دوں یا پھر؟ ہاں، کیونکہ میں نے فکرہ نہیں کہا تو سینہ پھٹ جائے گا. اب کہتا ہوں بھائی اصول کافی تمہارے مذہب کی ایک بڑی کتاب ہے، ملا یاذر بڑی کتاب ہے. دو کتابیں الگ الگ چھپی ہیں. کسی نے اصول کافی کو اٹھا کے پھینک دیا زمین پہ، ایک کتاب کی توہین ہوئی نا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دو کتابیں اکٹھی چھپ جاتی ہیں. اب چاہے کسی نے کافی سمجھ کے پھینکا، توہین ملا یاذر کی بھی ساتھ ہوئی. میں کہہ گزر گیا، تم بیٹھے رہے. او علی میں توحید اور نبوت دونوں ضم ہیں. تو نماز سے علی کو نہیں، جلی اور نبی دونوں کو باہر نکال رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ کیونکہ اس کے باطن میں وہ، اس کے ظاہر میں نبی. دو حقیقتیں ضم ہیں، اس کے ساتھ جمع ہیں. اب ایک کی توہین نہیں ہوگی بلکہ تین کی ہوگی. جلی کی الگ، نبی کی الگ، علی کی الگ. اور اگر میرے سامعین کے حافظے کام کرتے ہوں تو میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ ایک دفعہ یا علی کہنے سے ایک قرآن ختم نہیں ہوتا، 3 قرآن ختم ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ صفات کی مدح و ثنا، حمد، بول تو نہیں کی بات، اور بخشش کی مدح و ثنا، شکر. کائنات شکر کرتی ہے. صفات کی تعریف کرنا. آپ کہتے ہیں فلاں بڑا عالم ہے، بڑا خطیب ہے، بلا کا حافظہ ہے. یہ صفات کی مدح ہے. اور اگر کسی کی مجلس مفت پڑھ دی، اس نے تعریف کی، تو اب یہ حمد نہیں، اب یہ شکر ہے. کچھ لیا تو بدلے میں تعریف کی. اب پتہ نہیں شاید خواہ میں جنگل میں ہوں یا آبادی میں، میرے سامنے علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں یا اغیار بیٹھے ہیں. کس کو سوچنے کی بیماری لگی ہے اور کس کے ماں کی دودھ کا اثر ہے، علی کو مان لینا یعنی کسی سے کچھ لے کے تعریف کرنا شکر ہے. آؤ میں گرنے لگا ہوں ممبر سے اکرام بھائی. اللہ جو ان سے کہہ رہا ہے کون سعیکم مشکورا، میں تمہارا شکر گزار ہوں.
وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اب یہ اپنے اللہ سے پوچھ کیا لیا ہے ان سے؟ کیونکہ شکر کچھ لینے پر ہوتا ہے۔ جی، اور جس طرح جعفر نقوی حقیقت تسبیح میں نے بتایا تھا کہ عالم ملکوت میں جب جنت میں چلے جاؤ گے کوئی نماز نہیں ہوگی، کوئی روزہ نہیں ہوگا، بس یہ دنیا میں ہے، لیکن تسبیح وہاں بھی ہوگی، اسی طرح حمد بھی وہاں ہوگا۔ کاش یہ حقیقت 15-20 منٹ پہلے میرے سامنے آنے چاہیے تھی، پر ارادے بتا دو، پڑھ دوں 2-3 آیتیں۔ سورہ فاطر، کون سا سورہ؟ جاگتے رہے نا۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من فضله ما يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں جب جنتی لوگ پہنچ جائیں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے، ولؤلؤ مروارید سچے موتیوں کی لڑیاں اور ہار انہیں پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر، ریشم کا لباس انہیں دیا جائے گا۔ وہ کچھ بولیں گے کیا؟ قالوا الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن، میں نے کہا تھا جاگتے رہنا، جو جاگ رہا ہے اس کے لیے کہیں گے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے سارے غم دور کر دیے۔ نہیں 60% لوگ پہنچے، 40% ابھی باہر بیٹھے ہیں، تم بھی دائرے کے اندر آؤ۔ پڑھی میں نے آیت ہے، سورہ فاطر ہے، شاکہ قرآن منبر پہ لے آؤ۔ الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، جس نے ہمارے سارے غم دور کر دیے۔ معلوم ہوتا ہے جنت میں کوئی ایسی قوم بول رہی ہے جو دنیا میں غم کرتی رہی ہے۔ چلے تو نہیں گئے دوستو؟ دو کے ملک اور بات تو سمجھ میں آ گئی کہ الحمد پڑھا انہوں نے، الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، لیکن شاکر بھائی آیت کا اگلا حصہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں، کر دوں ترجمہ؟ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارے رب نے ہمارے گناہ بھی بخشے، ہمارا شکریہ بھی کیا۔ العظمت للہ۔ جی اس پر بحثیں میں مختلف اوقات میں اور آیتوں کی روشنی میں ظاہر صاحب کرتا رہا ہوں۔ سورہ شورا کی آیت پر پوری مجلس بھی لاہور کی دھرتی میں پڑھ چکا ہوں۔ ان ربنا لغفور شکور، غفور بھی ہے شکور بھی ہے، گناہ بھی بخشے، شکریہ بھی کیا، کیوں کیا لاہور والوں؟ گناہ بخشے، اس کا مطلب ہے گناہگار تھا۔
میرا خیال ہے تم تھک گئے ہو. حسین بادشاہ نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. علی کے چاہنے والوں کی بخشش نہیں، ان پہ رحمت نازل ہونے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اللہ اکبر. گناہگار تھا تو گناہ بخشے نا بھائی. اور پھر شکریہ بھی ادا کیا. جابر نے کہا کیوں؟ میری ضمانت کتب اہل بیت ہے، انشاء املا ترجمہ قرات عبارت اور حوالہ، توفیق خود مانگنا. آئے گا دل کی بستی میں علی کو بسانے والا، بڑا گناہگار ہوگا. اللہ فرشتوں سے کہے گا تم دور ہٹ جاؤ، اسے عرش کے سائے کے نیچے بھیج دو. فلاں 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 گناہ کیے تھے، سر جھکا کے ندامت سے کہے گا مالک تجھ سے کیا پردہ کیے تھے. اچھا یہ محشر والے دیکھ رہے ہیں، چل سر اٹھا، میں قد غفرت لک و شکرت، جا تیرے گناہ بھی بخشے اور تیرا شکریہ بھی ادا کیا. پالنے والے گناہ پہ شکریہ. کہا نہیں نہیں نہیں، گناہ سے نفرت ہے مجھے، میں شر کا خالق ہی نہیں، تو پھر شکریہ کیوں کر رہا ہے؟ کہا اس بات پر کنت مذنبا وما کنت مرتابا فی فضل علی، تو گناہگار تھا، علی میں شک تو نہیں کرتا تھا. بڑی بات دوستو یہ نہیں، کون تھا مذنباً، گناہگار تھا تو، وما کنت مرتابا فی فضل علی، لیکن علی کے فضائل میں شک نہیں کیا تھا، اس لیے شکر گزار ہوں تیرا. اور جو علی میں شک نہ کرے اس کے لیے تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے دیا. اور پھر علی اور اس کے گھرانے کا شکر کیوں نہ کرے؟ اس نے تو کیا کیا دیا. 14 کے گھر نے اسے نام دیا، 14 کے گھر نے اسے پہچان دی، 14 کے گھر نے اسے علامت دی، 14 کے گھر نے اسے سجدے دیے. سجدوں کے لیے نہ ہونے کے باوجود کیے. جی حالانکہ یہ سجدوں کے لیے تھے نہیں، پھر بھی کیے. سورہ اعراف میں لگے نا، الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم. اعراف پہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پیشانیاں دیکھ کے پہچانیں گے. امیر کائنات سے پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا نحن صاحب الاعراف، ہم ہیں اعراف والے. بولا اعراف والے آپ کیوں ہیں؟ فرمایا بنا اور فاللہ، اس کی معرفت جو ہمارے ذریعے ہوئی. چونکہ اسے پہچنوایا ہم نے. یدخل الجنت من عرفنا، تو جنت میں بھی وہی جائے گا جو ہمیں پہچانے گا. جنت میں داخلے کی شرط
ہماری پہچان اس کی نہیں، اس کی صرف ہمیں ہے۔ آج راز کھلانا دنیا والوں کہ اللہ نے اپنی پہچان کو نجات کی قیمت کیوں نہیں رکھا، سوائے 14 کے کرے کون؟ جو ہمیں پہچانے وَنَعْرِفُهُ، اور جسے ہم پہچانے۔ ہاں یہ بھی شاکر بھائی شرط ہے، وہ ہمیں پہچانتا ہو، ہم اسے پہچانتے ہوں۔ اور علی کی پہچان کا عالم جانتے ہو کیا ہے؟ 30,000 کے مجمع میں خطبہ دے رہے ہیں، 30,000 میں 30,000 بندہ ہوتا ہے جی۔ ہاں ایسے نہیں کہنے کو میں نے کہہ دیا، 30,000 آدمی میں خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص جھومتے ہوئے کھڑا ہو گیا، واہ واہ مولا، ایمان تازہ ہو گیا۔ کون ہے تو؟ کہتے انا من ریت کا وشیت کا، آپ کی ریت ہوں، آپ کا شیعہ ہوں۔ تو میں جھوٹ بول رہے ہو، لست من ریتی ولست من شیعتی، نہ ہی تو میری ریت ہے نہ میرا شیعہ ہے۔ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں تو نہیں ہے۔ مولا اللہ کی قسم میں شیعہ ہوں، جھوٹی قسمیں کھا کے گناہگار جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، نہیں ہے تو میرا شیعہ۔ مولا آپ مان کیوں نہ رہے؟ فرمایا جب عالم ازل میں، عالم ارواح میں، عالم ازل میں ہمارے شیعوں کے روحوں نے اقرار کیا تھا، تیری روح تب کہاں تھی؟ اچھا اب یعنی شاگر بھائی میں نے پہلی اینٹ آج رکھ دی، نماز تو پڑھتے اور بڑے اینٹتے پھرتے ہو، اتراتے ہو، ہم بڑے نمازی ہیں، پتہ ککھ نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، نماز کا تو آغاز ہی یہی ہے، حمد سے شروع ہوتی ہے، اور حمد کس کا؟ جو عالمین کا رب ہے۔ پتہ ہے عالمین کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ جب پتہ ہی نہیں عالمین کیا ہے تو پھر رب العالمین کیا مانا؟ اب ایک بندہ یقیناً کوئی ایسا ہوگا میرا خیال ہے جس نے اب آج تک ریلوے اسٹیشن لاہور کا نہیں دیکھا ہوگا، لاہور میں رہ کر بھی ایسے بھی ہوں گے، تو اس کے لیے تو عالمین یہی ہے۔ تو بس اتنے ایریے کا رب ہے وہ، تو جب عالمین کی تشریح نہیں ہوئی، معرفت ہی نہیں ہوئی، تو پھر شکریہ اور حمد بھی ادا نہیں ہوا۔ اور اس خم سے میں یہی چاہتا ہوں حقیقت حمد کو سمجھو تاکہ آنکھیں بند کر کے کہہ سکو ہم نے حمد ادا کر دیا۔ اور ہاں تمہاری صرف بے قراری رفع کرنے کے لیے اپنا کہا ہوا فکرہ دہرا کے میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں، کسی کی صفات کی مدح و ثنا کرنا حمد ہے، اور علی کہتے ہیں نحن صفت اللہ، ہم 14 اللہ کی صفت ہیں، تو جس کی نماز میں ان کی مدح ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حق کے حمد ادا کر دیا، اور جس کی نماز میں 14 کی مدح و ثنا نہیں، ٹکریں مارتا رہا ہے، نماز ادا نہیں کی اس نے۔ بات کرتے منافق، میں تو علی کو نماز کہتا ہوں۔
بھائی کئی دفعہ میں ممبروں سے بتا چکا ہوں، ان الصلاۃ تنہا، سورہ عنکبوت ہے، ان الصلاۃ تنہا، شاعری کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، حقیقت سے بہت نیچے ہے، بہت پست ہے، بہت گہرائی میں ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، صلاۃ برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر نماز سے اکبر ہے۔ تو ظاہر بھائی جب قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کا ذکر صلاۃ سے اکبر ہے، علی فرماتے ہیں وہ ذکر اللہ میں علی ہوں، تو علی تو آدم کی نماز سے بڑا ہے، تیری میری نماز کی کیا حقیقت ہے؟ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ ہر مجلس میں پوچھتا ہوں اختتامی لمحات پر یہی جملہ، ہاں آج مصائب تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، میں بس ایک فکرہ، ایک جملہ، ہاں تمہارے اسی موضوع کو بھی نہیں چھوڑتا اور سرکار کا ذکر کر کے میں ممبر سے جانے لگا ہوں۔ شاگرد بھائی 11ویں امام سے کسی نے پوچھا لما سمّی محمد محمدن، آپ کے نانا کا نام اللہ نے محمد کیوں رکھا؟ محمد کے معنی تو جانتے ہو نا، بہت بڑا حمد کیا ہوا جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے۔ اور مشکل یہ ہے یہ نام خالق نے رکھا۔ سنتے رہو اور پھر وارث حمد کے صاحبان رحمت کے نیچے چین کی نیند سو جاؤ۔ مسکرا کے فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَجَمِيعَ أُمَمِهِمْ يَحْمَدُونَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، فرمایا اس لیے کہ اللہ، اس کے سارے فرشتے، اس کے سارے نبی اور ان کی امتیں میرے نانا کی حمد کرتی ہیں۔ جی تو اب جیسے آغاز میں پہلے آیت کے ساتھ میں نے جملہ بولا تھا، یاد ہے کہ کچھ تسبیح اختیاری کرتے ہیں، کچھ اجباری۔ اسی طرح کوئی رسول کو مانتا ہے پھر بھی حمد کر رہا ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی کر رہا ہے۔ اور یہ آگے آنے والے کسی مجلس میں بحث کر کے دلائل قاہرہ سے ثابت بھی کروں گا اور منواؤں گا کہ کائنات کے ہر صاحب حمد کی حمد لوٹتی کدھر ہے، جاتی کہاں ہے؟ تو جب جبری حمد اکرام بھائی ہو رہی ہے تو پھر بہتر نہیں کہ اعتراف اور معرفت سے کی جائے، تاکہ لہو الحمد والا بھی راضی ہو جائے اور مقام محمود والا بھی راضی ہو جائے۔ ہاں اور یہ تم سوچتے رہنا، پھر بحث بعد میں کسی مجلس میں آئے گی یا کل ہو سکتا ہے آ جائے۔ حمد میں 3 حرف ہیں، اس کا پہلا اور آخری حرف ایسا ہے
کہ جو جمول صغیر یا جمول بسیط جس صورت میں بھی لکھا جائے نقطے سے خالی رہتا ہے. ہے الگ ہو نقطہ نہیں، ہار بھی میں کر کے لکھو پھر بھی نقطہ نہیں. میم الگ پہ نقطہ نہیں ہے، لیکن جب بسط حرفی کرو میم یہ میم تو پھر یہ پہ نقطہ آ جاتا ہے. لیکن دال الگ لکھو تو بھی نقطہ نہیں، اور دال الف لام دال لکھو پھر بھی نقطہ نہیں. ایک حرف نقطے والا ہے اور دو حرف نقطے سے خالی ہیں. جو نقطہ اور خلو نقطہ کے راز تک پہنچ جائے اس نے حقیقت حمد کو پا لیا. اور اسی کے ساتھ دعا ہے میری کہ پروردگار عالم ہماری عبادت کو منظور و مقبول فرمائے، مومنین و مومنات کی شرکت مبدل بسعادت ہو، ہماری ولیدہ بیانی شفیع قبولیت سے مستجاب ہو. جو مومن بھی اولاد ہے اولاد نرین عطا ہو، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور ہو، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا ہو. جمیع مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضائے عدل و شریعت کے نزدیک جائز پورے ہوں. اور پروردگارہ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما. اللہم کن لولیک الحجۃ بالحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقائد مناصر ودلیل معینہ حتی تسکنہ ارضک وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین.